دوسری جنگ عظیم، جسے اکثر ورلڈ وار ٹو کہا جاتا ہے یا محض دوسری جنگ عظیم کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک عالمی تنازع تھا جو 1939 سے 1945 تک جاری رہا۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے مہلک اور سب سے زیادہ پھیلی ہوئی جنگ تھی، جس میں دنیا کی اکثریتی قومیں شامل تھیں۔ تمام بڑی طاقتیں آخرکار دو مخالف فوجی اتحاد بناتی ہیں، اتحادی اور محور۔ یہاں دوسری جنگ عظیم کا تفصیلی جائزہ ہے۔ اسباب: ایک ورسلز کا معاہدہ 1919 پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی پر عائد کردہ سخت شرائط، بشمول علاقائی نقصانات، فوجی پابندیاں اور بڑے پیمانے پر معاوضے، نے ملک میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام پیدا کیا۔ دو تمام پسند حکومتوں کا عروج 1930 کی دہائی میں جرمنی میں ایڈولف ہٹلر، اٹلی میں بینیٹو مسولینی اور جاپان میں عسکریت پسندوں نے جارحانہ طور پر توسیع پسندانہ پالیسیوں پر عمل کیا۔ تین مطمئن کرنا: برطانیہ اور فرانس سمیت بہت سی مغربی جمہوریتوں نے ابتدائی طور پر جارح طاقتوں کو رعایت دے کر تنازعات سے بچنے کی امید کرتے ہوئے خوشامد کی پالیسی پر عمل کیا۔ چار معاشی عوامل: 1930 کی دہائی کے عظیم کساد بازاری نے معاشی مسائل میں اضافہ کیا اور سیاسی عدم استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ اہم واقعات: ایک پولینڈ پر حملہ 1939 جنگ باضابطہ طور پر 1 ستمبر 1939 کو شروع ہوئی جب ایڈولف ہٹلر کی قیادت میں نازی جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ اس کے جواب میں برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، جس سے تنازع کا آغاز ہو گیا۔ دو بلٹسکریگ: جرمنی کی جانب سے بلٹسکریگ حکمت عملی کا استعمال، جس میں ٹینکوں اور ہوائی جہازوں کا استعمال کرتے ہوئے تیز اور مربوط حملے شامل تھے، نے انہیں فرانس اور کم ممالک سمیت کئی یورپی ممالک کو تیزی سے فتح کرنے کی اجازت دی۔ تین برطانیہ کی جنگ 1940 برطانیہ کی جنگ نے جنگ میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا کیونکہ رائل ایئر فورس نے جرمنی کے فضائی حملوں کے خلاف کامیابی کے ساتھ برطانیہ کا دفاع کیا۔ چار مشرقی محاذ: مشرقی محاذ نے جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان شدید لڑائی دیکھی۔ آپریشن بارباروسا 1941 نے تاریخ کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا جب جرمن افواج نے سوویت علاقے میں گہرائی تک پیش قدمی کی۔ پانچ پرل ہاربر 1941 7 دسمبر 1941 کو پرل ہاربر پر امریکی بحر الکاہل کے بیڑے پر جاپان کا اچانک حملہ امریکہ کی جنگ میں شمولیت کا باعث بنا۔ چھ شمالی افریقہ، اٹلی اور بحیرہ روم: اتحادی افواج نے شمالی افریقہ میں محوری طاقتوں کو شامل کیا، اٹلی پر حملہ کیا اور بحیرہ روم کے علاقے میں مہم چلائی۔ سات ڈی ڈے 1944 6 جون 1944 ڈی ڈے کو نارمنڈی پر اتحادیوں کے حملے نے جرمنی کے زیر قبضہ فرانس پر ایک بڑے ابھاری حملے اور مغربی یورپ کو آزاد کرانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ آٹھ بحر الکاہل تھیٹر: بحر الکاہل میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جاپان کے خلاف جزیرے کو پکڑنے کی ایک زبردست مہم میں مصروف، جس کا نتیجہ اگست 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے جانے پر ہوا۔ نو جنگ کا خاتمہ: جرمنی نے 7 مئی 1945 کو ہتھیار ڈال دیے اور جاپان نے 2 ستمبر 1945 کو ایٹمی دھماکوں اور سوویت یونین کے جاپان کے خلاف جنگ میں داخل ہونے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ نتائج: ایک انسانی لاگت: دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق 85 ملین افراد ہلاک ہوئے، جو اسے تاریخ کا سب سے مہلک تنازع بنا۔ دو ہولوکاسٹ نازی جرمنی کے ذریعے ترتیب دیا گیا، جس کے نتیجے میں 60 لاکھ یہودیوں اور لاکھوں دوسرے لوگوں کی منظم نسل کشی ہوئی، جن میں رومانی باشندے، معذور افراد اور سیاسی اختلاف بھی شامل تھے۔ تین اقوام متحدہ کی تشکیل: جنگ کے نتیجے میں 1945 میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد سفارتکاری اور تعاون کے ذریعے مستقبل کے تنازعات کو روکنا تھا۔ چار سرد جنگ: ریاستہائے متحدہ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان نظریاتی اختلافات، دونوں فاتح طاقتوں نے سرد جنگ کو جنم دیا۔ جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور دشمنی کا دور جو کئی دہائیوں تک جاری رہا۔ پانچ ڈیکالانائزیشن: جنگ نے ایشیا اور افریقہ میں استعمار کے خاتمے کے عمل کو تیز کر دیا کیونکہ نوآبادیاتی سلطنتیں کمزور ہوتی گئیں۔ چھ
تعمیر نو یورپ اور جاپان نے اپنی معیشتوں اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے لیے تعمیر نو کی وسیع کوششیں کیں ساتھ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ جنگ کے دوران جوہری ہتھیاروں کی ترقی نے جوہری ہتھیاروں کی دوڑ کو جنم دیا جس میں امریکہ اور سوویت یونین سپر پاور بن گئے دوسری جنگ عظیم نے دنیا پر گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کیے جس نے 20ویں صدی کے سیاسی معاشی اور سماجی منظرنامے کو نئی شکل دی یہ عالمی تنازعات کے تباہ کن نتائج اور امن کو برقرار رکھنے میں سفارتکاری اور بین الاقوامی تعاون کی اہمیت کی واضح یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے